میں اضافہ کر دیا وزدناہم ہدی، میں نے ان کے لیے ان کے نور ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور صرف ہدایت میں اضافہ ہی نہیں کیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو اپنے رابطے سے مستحکم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان کے دلوں کو اپنے رابطے سے مستحکم کر دیا۔ بات ہو رہی ہے اصحاب کہف۔ کیا بات ہے، واہ۔ اللہ جو اس آیت کے اندر جو مضمون بیان کر رہا ہے وہ اصحاب کہف کے ان اولیاء کے تعلق سے ذکر فرما رہا ہے، ان کے مضامین اس مکمل آیت میں۔ میں نے اس آیت کو اپنا موضوع کیوں بنایا ہے، میری گفتگو سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ اللہ والے صوفیہ کی جماعت بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، یہ ابھی کی بات نہیں، بنی اسرائیل کے اولیاء تھے۔ اپنا دین بچانے کے لیے، چونکہ جس زمانے میں وہ تھے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، جو حکمراں تھا، وہ بہت جابر تھا، بہت ظالم تھا۔ اس لیے یہ اللہ کے ولی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہجرت کر دیا۔ سوچئے کہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، جس کے آگے انہوں نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اپنے پریوار کو نہیں دیکھا، اپنے رشتہ دار کو نہیں دیکھا، اپنے وطن کو نہیں دیکھا، دولت کو نہیں دیکھا، سب کچھ ٹھکرا کر کے اللہ کے لیے اپنے گھر سے ہجرت کر دیا۔ اللہ والوں کو تو دنیا سے مطلب ہی نہیں، وہ دنیا کی طلب ان کو نہیں ہوتی، ان کو آخرت کی بھی طلب نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، واہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو دنیا کی طلب نہیں ہوتی اور انہیں آخرت کی بھی طلب نہیں ہوتی، تو طلب کس کی ہوتی ہے؟ قرآن خود فرما رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ وہ دن و رات اس لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ وہ جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے۔ عابدین عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے لیے، بے شک، انعامات کے لیے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، ان نعمتوں کا، جنتی نعمتوں کا، ان باغات کا، ان قصور کا، اس لیے لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ عابدین ہیں۔ مگر جو زاہدین ہوتے ہیں وہ جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے، وہ تو صرف اللہ کا مکھڑا چاہتے ہیں، واہ 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 واہ۔ وہ وجہ اللہ چاہتے ہیں، وہ اللہ کے چہرے کو تکنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا قرآن نے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ذکر کرنے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ منشا کیا ہے؟ یریدون وجہ، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں۔ حضرت نجم الدین کبریٰ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ اہل شریعت کی منزل کیا ہے اور اہل طریقت کی منزل کیا ہے؟ سوال کس سے ہوا؟ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ سے سوال ہوا۔ جب انہوں نے سب سوال کیا سائل نے، تو انہوں نے کہا بہت مشکل سوال کر دیا تم نے، یہ سوال تو بہت مشکل ہے، تو حضرت جواب دیا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اہل شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اہل شریعت ان کی منزل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اہل شریعت کی منزل جنت ہے، اور اہل طریقت کی منزل، فرمایا کہ اہل طریقت کی منزل وجہ اللہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اہل طریقت کی منزل وجہ اللہ ہے، وہ اس لیے طریقت میں چل کر اور اپنے روحانی ارتقا کو بلند اور پرواز کرتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔
جنت کی فکر نہیں ہوتی، حور و قصور کی فکر نہیں ہوتی، جنت کے باغات کی فکر نہیں ہوتی، اور نہ ہی دنیا کی نعمتوں کا ان کو حرص اور لالچ ہے۔ تو یہ اولیاء کی جماعت دنیا سے بیگانہ ہو کر چلے اللہ کے راہ میں نکل گئے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ کسی غار میں رہ کر کے اللہ اللہ کریں گے۔ جب چل پڑے اپنے علاقے سے، تو جب چلے تو راستے میں ایک کتا ان کا تعاقب کرنے لگا، ایک کتا ان کا تعاقب کرنے لگا۔ اور جب کتے نے تعاقب کیا تو محسوس ہوا کہ لگتا ہے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ ڈر یہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بادشاہ کا کوئی کارندہ ہے جو ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ خائف ہوئے دیکھا پلٹ کر کے تو دیکھا ایک کتا ہے جو پیچھے لگ گیا ہے، تعاقب کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کتے کو مارنا شروع کیا۔ حضرت امام قرطبی اس جو چیز میں بیان کر رہا ہوں انہوں نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے، اور حضرت امام راضی نے بھی لکھا ہے، حضرت امام نبی نے بھی لکھا ہے۔ تقریباً 100 مفسرین نے اس واقعے کو اپنے تفسیر میں جگہ دی، پر میں یہاں ریفرنس کے طور پر صرف امام قرطبی کے لفظ کو بیان کر رہا ہوں۔ جب کتے نے مار کھایا اور پتھر لگاتار کھانے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں پیروں کو اٹھایا، کس نے؟ کتے نے، اور اٹھانے کے بعد اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، مجھے گویائی عطا کر دے تاکہ میں ان سے ہم کلام ہو سکوں، مجھے گویائی عطا کر دے تاکہ میں ان سے گفتگو کر سکوں۔ حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب گویائی عطا کر دی تو کتے نے کہا واللہ انی احب الاولیاء والصالحین، کہ قسم خدا کی میں اولیاء اور صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے مار رہا ہوں کہ تو کتا ہے اور تیری صفت ہے بھونکنا، تیری صفت ہے بھونکنا، تو بھونکے گا خبر ہو جائے گی بادشاہ کے کارندوں کو اور وہ آ کر کے مجھے پکڑ لیں۔ تو کتے نے کہا کہ ہر کتا بھونکنے والا نہیں ہوتا، کیا بات ہے، ہر کتا بھونکنے والا نہیں ہوتا۔ قسم خدا کی انی احب الاولیاء والصالحین، کہ میں اولیاء اور صالحین سے محبت کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے نہ مارو۔ تو جب کتے نے یہ کہا تو ان اللہ کے ولیوں نے مارنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور وہ غار میں چلے گئے۔ اور جب غار میں گئے تو پیچھے سے کتا بھی گیا، وہ غار میں جا کر کے قیام کیا اور کتا دروازے پر پیر اٹھا کر کے بیٹھ گیا۔ بس سمجھ رہی؟ کتا اس غار کے دروازے پر بیٹھ گیا جا کر۔ اس کے بعد قرآن شریف میں آیا ہے کہ 309 سال تک وہ اللہ کے ولی اس کہف میں رہے، 309 سال تک۔ اب 309 سال تک اگر کوئی کہیں رہے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا جسم باقی رہے گا؟ باقی رہے گا؟ نہیں رہ سکتا، ختم ہو جائے گا۔ 309 سال تک وہ اللہ کے ولی اس غار میں صحیح سلامت رہے، اور ساتھ ساتھ کتا بھی باہر بیٹھا ہوا 309 سال تک سلامت رہا۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ کے ولی سلامت کیوں رہے؟ کیونکہ قرآن نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ میں نے ان کے دلوں کو اپنے رابطے سے مربوط کر دیا تھا۔ واہ واہ، تو جب رابطے سے مربوط ہو گیا تو اللہ کی تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اللہ کی نوازشات ہو رہے تھے، اللہ کا فیضان ان اللہ کے ولیوں پر جاری تھا۔ تو جب اللہ کا فیضان ان اللہ کے ولیوں پر جاری تھا تو وہ محفوظ تھے۔ کتا اس کو کس نے محفوظ کیا؟ محفوظ کرنے والی ذات تو وہ اللہ کی ہے، سبب کیا ہے؟ سبب ہونا چاہیے نا،
وہ تو اللہ کے ولی تھے، تو اللہ نے اپنے ولیوں کی حفاظت فرمائی، کیونکہ اللہ نے کہا تمہارا متنا علی قلوبہم، کہ میں نے ان کے دلوں کو مستحکم کر دیا تھا اور اپنے رابطے سے جوڑ دیا تھا۔ تو رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، نوازشات ہو رہے ہیں، برکات کا نزول ہو رہا ہے، توجہ ہو رہی ہے، فیض مل رہا ہے۔ کتا اس کو کیا ملا؟ یہ کیوں 309 سال تک سلامت رہا؟ تو کتے کے جو عمل تھا اس عمل نے اس کو سلامت رکھا، اس کا کوئی عبادت اس کی تھی نہیں، کتے کی کوئی عبادت تھی نہیں تھی، صرف ایک عمل تھا جو بہت اہم تھا۔ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ انی احب الاولیاء والصالحین، کہ میں اولیاء اور صالحین سے محبت کرتا ہوں، پتھر کھانے کے بعد بھی نہیں بھاگا، استقامت رکھتا ہوں، پڑا رہا وہاں پر ڈٹ کر کے اور خدمت کرتا رہا، ان کے خدمت پر مامور رہا۔ تو جب خدمت پر مامور رہا اور استقامت دکھائی، محبت دکھائی، تو جو اللہ کے انواروں فیض و برکات کا جو اللہ کے ولیوں پر نزول ہو رہا تھا، اس کا قطرہ کتے کو بھی مل رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہا؟ فیض کی دلیل قرآن کے نص سے۔ بے شک بعض لوگ فیض کا انکار کرتے ہیں کہ فیض وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، فیض کی اہمیت اگر نہ ہوتی تو وہ کتا 309 تک سلامت کیوں رہا؟ کیا عمل تھا اللہ کو جو اس کے محبوب آ گئے اللہ کے نزدیک؟ وہ محبوب ہو گئے اللہ کے نزدیک، وجہ کیا تھی؟ محبت جو اولیاء کرام کے ساتھ اس کو حاصل تھی، اور استقامت جو پڑا رہا وہاں پر، بھاگا نہیں پتھر کھانے کے باوجود، اور خدمت پر معمور۔ آج کل اگر پیر صاحب ناراض ہو جائیں، خفا ہو جائیں، تو مرید خانقاہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! والدین اگر اپنے بچوں کو ڈانٹ دیں تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا وائف کو لے کر۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ استقامت نہیں ہے، کیوں؟ محبت نہیں۔ جب محبت ہوگی تو استقامت ہوگی، محبت ہوگی تو استقامت ہوگی، اور جب محبت نہیں ہوگی تو استقامت ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ کتا جو اس کو فیض ملا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محبت کرتا تھا۔ تو جب کتے کو محبت کے بنیاد پر فیض مل سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، کیا بات ہے! امت محمدیہ میں داخل ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کریں تو کیا مجھے فیض نہیں ملے گا؟ جو لوگ جاتے ہیں آستانوں پر اور بزرگوں کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ میں فیض لینے گیا، تو وہ فیض کیسے ملتا ہے؟ آگے اسی آیت کی تشریح کر رہا ہوں، غور کریں۔ 309 سال تک وہ لوگ محفوظ رہے، اور جس غار میں تھے وہ غار، قرآن نے کہا وَفِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ دونوں دروازہ جو غار کا تھا، دونوں منہ غار کے کھلے ہوئے تھے، ایک منہ مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، اور دونوں منہ غار کے کھلے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے کہا دھوپ سے، سورج سے، اے سورج، کیونکہ جب سورج نکلے گا مشرق سے، تو چونکہ ایک دروازہ مشرق کی طرف ہے اور ایک دروازہ غار کا مغرب کی طرف ہے، اللہ نے دیکھا کہ میرے جو نیک بندے لیٹے ہوئے ہیں، دھوپ کی تپش پڑے گی اور ان کے جسم کو تکلیف ہوگی، دھوپ کی تپش پڑے گی اور اللہ کے ولیوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ نے کہا اے سورج تو اپنا راستہ بدل لے، واہ واہ واہ! اور میرے اللہ کے جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان سے تکلیف نہ پہنچا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اے محبوب آپ سورج کو دیکھیں گے، آپ سورج کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے، اذا طلعت، جب سورج طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کفہم ذات الیمین، کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو دائیں طرف مڑ جاتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دائیں طرف مڑ جاتا ہے، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف مڑ جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف مڑ جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے سورج تو اپنے محور پر ہے، سورہ یاسین میں کیا فرمایا گیا؟ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم،
کہ سورج ہے وہ اپنے مستقر پر ہے، استقرار پر ہے، اپنے پلیس میں ہے وہ، اور وہیں پر وہ گردش کر رہا ہے نا. والشمس تجری لمستقر لہا، جاری ہے وہ اپنے مستقر پر. اور یہ بڑے غالب علم والے اللہ کی تقدیر ہے. یعنی تقدیر کا مطلب ہوتا ہے مقرر کردہ. تقدیر کا مطلب مقرر کردہ. یہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ اپنے محور پر گھومتا رہے گا. تو جب محور پر گھومتا رہے گا تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تم اس اپنے محور سے الگ ہو جا؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کے لیے جو لیٹے ہوئے ہیں دھوپ سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنا راستہ بدل لے. کہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین، کہ جب سورج نکلتا تھا تو وہ سورج اس غار کو چھوڑ کر کے دائیں طرف مڑ جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف مڑ جاتا تھا تاکہ دھوپ کی روشنی اللہ کے ولیوں کو پریشان نہ کرے. اللہ کے ولیوں کے شان کے لیے اللہ نے کہا سورج سے، اے سورج یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے کہ میں تیرے مستقر کو بدل دوں اور تیری تقدیر کو بدل دوں بنسبت یہ کہ اپنے محبوب کو تکلیف پہنچے. سبحان یہ اللہ. معاملہ ہے. تقدیر اللہ نے بدل دی. آج ہم بھی کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. شعر سنا ہے آپ نے نا؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسی بات ہے، تقدیر کوئی بدلنے کی چیز ہے؟ کیسے بدل جائے گی؟ جو اللہ نے لکھ دیا وہ لکھ دیا، وہ مٹا نہیں سکتا، وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ تو لکھا ہوا ہے. یہی نظریہ ہے عام لوگوں کا، یہی نظریہ ہے. مگر اللہ تقدیر تو میرے لیے، تقدیر تو میرے لیے ہے، مگر قدرت وہ تو آزاد ہے، وہ چاہے تو مٹا دے، وہ چاہے تو لکھ دے. قرآن نے کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ کے پاس قلم ہے، اللہ کے پاس اختیار ہے. یمحو اللہ ما یشاء، وہ جو چاہے مٹا دے، ویثبت، اور جو چاہے لکھ دے. تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، تقدیر تو اس کے اختیار میں ہے کہ جو چاہے لکھے، جو چاہے مٹا دے. کیونکہ وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کتاب تو اس کے پاس ہے، میزان تو لوح محفوظ تو اس کے پاس ہے، لکھنے والی ذات اس کی ہے، وہ چاہے تو مٹا دے، وہ چاہے تو لکھ دے. جب اولیاء کرام دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے مریدین اور متوسلین کے لیے، سنا ہوگا غوث اعظم کا وہ واقعہ کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے نا؟ وہ گئے غوث اعظم کے نانا کے پاس دعا کرانے کے لیے. تو غوث اعظم کے نانا نے کہا کہ تمہارے جب آنکھ بند کیا لوح محفوظ کو دیکھا، کہا تمہارے قسمت میں اولاد نہیں. وہ چلے آئے بیچارے مایوس ہو کر کے. غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ تھا، باہر میں کھیل رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا ایک شخص ہے جو نانا جان سے ملنے کے لیے آیا ہے مگر چہرے پر اداسی ہے، پوچھا کیا بات ہے، اتنا رنجیدہ کیوں ہو؟ کہا اولاد نہیں ہو رہی تھی تو گیا تھا کہ حضرت سے دعا کرا لیں گے تو اولاد نصیب ہو جائے گی. تو غوث اعظم بچپنا کا زمانہ تھا، ولایت، مادر ذات ولی، مادر ذات ولی. اس وقت ان کی نگاہ دیکھیے اور فکر دیکھیے کیا سکھایا. آپ لوگ، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بچے ہیں، خانقاہ میں بھی جاتے ہیں بابوان کو دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو کیا سمجھتے ہیں بچے ہیں، اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. یاد رکھیں تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. عمر پہ سبحان نہ اللہ. جائیں، یہ عارف باللہ ہیں، ان کے عمر پہ نہ جائیں. غوث اعظم چھوٹے تھے، کھیل رہے تھے، مگر جب دیکھا کہ پریشان ہے، اداس ہے، غمگین ہے، حزن ہے چہرے پر، بلایا، پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا ایسی ایسی بات ہے. تو تب غوث اعظم نے سکھا کر بھیجا کہ جا کر کے کہیے کہ اگر تقدیر میں ہوتی اولاد تو کیوں آتے. واہ واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آیت دیکھا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ جسے چاہتا ہے لکھتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. مٹانے کا مطلب پہلے لکھ چکا تھا، لکھ چکا تھا. غور کریں، مٹانے کا مطلب پہلے لکھ چکا تھا، اب مٹا رہا ہے.
اب بھی جا رہا ہے. تو کہا جا کے کہیے اگر قسمت میں اولاد ہوتی تو چپ. تو پھر گئے. جانے کے بعد جب ان کے نانا دیکھا کیا کہ واپس کیوں آ گئے, میں نے تو بتا دیا قسمت میں اولاد. تب انہوں نے کہا اگر قسمت میں اولاد ہوتی تو مل جاتی. بھائی کوئی چیز اگر قسمت میں ہوتی ہے تو مل جاتی ہے, اس کے لیے کسی پیر فقیر اور بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہیں نا ہے. تو مل جاتی اگر قسمت میں ہوتی تو وہ چیز نہیں ہے, تبھی تو آئے ہیں دعا فرما دیا جائے. تب سمجھ گئے کہ یہ زبان اس کی نہیں ہے, زبان اس کی ہے, الفاظ اس کے نہیں ہیں. واہ واہ واہ. زبان اس کی ہے, الفاظ اس کے نہیں ہیں. اس کے بعد دعا فرمایا گیا, اللہ نے اولاد سے نواز دیا. تو یہ اولیاء کرام کے دعا کی طاقت ہے, کیونکہ اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. کیا فرمایا حدیث شریف میں کہ ما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ برابر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب اختیار کرتے ہیں, میرا تقرب پا لیتے ہیں, وہ مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں. اور جب قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ نے کہا حتی احبہ, میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں, اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب محبت کرنے لگتا ہوں کنت سمعہ, میں اس کی کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہاں پر دعا کر رہے ہیں نانا جان, مگر سن چکے, سماعت تو ان کی ظاہری ہے. اللہ کہہ رہا ہے کنت سمعہ کہ میں کان ہو جاتا ہوں. کان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سماعت تو وہ کر رہے ہیں بظاہر, مگر باطن میں وہ اللہ کے صفت کا مدح ہے کر کے اللہ نے خود سن رہا ہے بظاہر اس چیز کو. اللہ جب سنے گا, فرمایا آگے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ کے ولی جب نگاہ ڈالتے ہیں عرش اعظم پر تو لوح محفوظ نظر آتا ہے. کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا وہ جو نظر ہے وہ بظاہر تو اس کی نظر ہے, مگر حقیقت میں وہ میری نظر لے کے بیٹھا ہے, وہ میری نظر لے کے بیٹھا ہے. اسی لیے لوح محفوظ نظر آ رہا ہے. اور جب زمین کی طرف نظر کرتے ہیں تو تحت الثرا نظر آتا ہے. یہ اولیاء کرام کے آنکھوں کا پاور جو اللہ نے عطا کیا ہے. اس کے بعد فرمایا وَيَدَهُ, اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. گویا کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. آپ بیعت ہونے جاتے ہیں خانقاہ میں بیعت ہونے جاتے ہیں نا, کس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں خلوت میں؟ حضور کے ہاتھ پہ دیتے ہیں. اور کہا جاتا ہے توبہ کرو, ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے. تو وہ ہاتھ کس کا ہے؟ کنت یدہ التی یبطش بها, کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. سمجھ رہے؟ تو ہاتھ تو ڈال رہے آل رسول کے ہاتھ میں, ہاتھ تو ڈال رہے اللہ کے ولی کے ہاتھ پر, توبہ تو کر رہے ہیں اللہ کے ولی کے ہاتھ پر, مگر در حقیقت یہ توبہ اللہ کے ہاتھ پہ ہو رہا ہے. در حقیقت یہ توبہ اللہ کے ہاتھ پر ہو رہا ہے. فرمایا گیا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. گویا کہ اس کا جو قدم ہوتا ہے, ایک قدم یہاں ہوتا ہے تو دوسرا قدم مدینے میں ہوتا ہے. واہ یہ واہ پرواز, واہ واہ سبحان اللہ. اللہ کے ولی اتنا جلدی پرواز کیسے کر لیتے ہیں, ہواؤں میں کیسے اڑنے لگتے ہیں؟ یہ پاور آتا کہاں سے؟ ارے بظاہر نادانو, وہ تو بظاہر پیر ہوتا ہے, حقیقت میں اللہ کی صفت لے کر بیٹھا ہے. وہ اللہ کے صفت کا مظہر بن کر بیٹھا ہے. وہ پیر تو اس کا ہے, حقیقت میں پیر خدا کا ہے. اللہ نے حدیث قدسی ہے, اللہ فرما رہا ہے رجلہ التی یمشی بہا, کہ میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو وہ اصحاب کہف جو غار میں لیٹے ہوئے تھے, اللہ نے سورج کے راستے کو بدل دیا تاکہ میرے محبوب پر اس کی تپش کے جنس پر تکلیف نہ. اتنا خیال. مگر سوال یہ ہے کہ وہ جو کتا 309 سال تک باہر پڑا رہا, سورج تو اس کے لیے نہیں بدلا, سورج نے راستہ اس کے لیے تو نہیں موڑا تھا, پھر وہ کیسے سلامت رہا؟
ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ اس لیے محفوظ رہے کہ سورج نے راستہ بدل لیا اور تپش اور جو دھوپ تھی ان اللہ کے ولیوں پر نہیں پڑ رہی تھی، اسی لیے وہ محفوظ تھے۔ نادانوں، تو پھر کتا کیسے محفوظ رہا؟ دھوپ تو اس پر نہیں پڑ، دھوپ تو اس پر پڑ رہی تھی، سورج اس کے لیے نہیں گھوما تھا۔ مگر یاد رکھو وہ اس لیے گھوما تھا، وہ اپنے رخ کو اس لیے بدلا تھا تاکہ اللہ کا مقصد تھا تقریب کرانا، ورنہ سورج کی کیا طاقت تھی جو اللہ کے ولیوں کے جسم کو نقصان پہنچاتی؟ یہ سورج کے اندر وہ پاور نہیں تھا، وہ تو کتے کا نہیں بگاڑ پایا، اللہ کے ولیوں کا کیا بگاڑے گا؟ وہ تو کتے کا نہیں بگاڑ پایا، وہ اللہ کے ولیوں کا کیا بگاڑے گا؟ آگے مزید فرمایا گیا کہ سیقولون ثلاثۃ، کہ بعض لوگ آپ سے کہیں گے، تعداد کے بارے میں فرمایا گیا کہ کتے کی تعداد کے بارے میں، اے محبوب بعض لوگ آپ سے پوچھیں گے ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ کہیں گے 3 ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر وہ کہیں گے 3 ہے تو چوتھا اس کا کتا ہے۔ تعداد کس کی پوچھی جا رہی ہے؟ اصحاب کہف کی، غور کیجیے گا اس بات پر، تعداد کس کی پوچھی جا رہی ہے؟ اصحاب کہف کی۔ اللہ نے کہا اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ کتے کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، کتے کے بارے میں تو نہیں پوچھے تھے وہ۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا کہ 3 ہے تو چوتھا ان کا کتا ہے۔ اگر ان کی تعداد 5 ہے تو چھٹا ان کا کتا ہے۔ اگر ان کی تعداد 7 ہے تو 8واں ان کا کتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ کہیں مولانا صاحب 5 بچوں کو لے کر کے آپ دعوت دیں امام صاحب کو، اور کوئی آدمی کہے کہ آپ لوگ کتنے آدمی، امام صاحب سے کہے یا آپ ہی لوگوں سے کہے کہ آپ کے گھر میں آپ لوگ کی دعوت ہے، بتائیے آپ لوگ کتنے آدمی، تو آپ لوگ اگر 4 ممبر ہوں گے، 5 ممبر ہوں گے، تو آپ کیا بولیں گے؟ ہم لوگ 4 آدمی ہیں۔ 5 آدمی یہی نہ کہیں گے کہ دروازے پر اگر آپ کا کتا ہوگا پرسنلی تو آپ کہیں گے کہ میں 5 ہوں اور چوتھا میرا کتا ہے۔ بات سمجھیے گا، آپ کہیں گے میں 4 ہوں اور 5واں میرا کتا ہے۔ دعوت آپ کی ہے نہ کہ آپ کے کتے کی۔ وہ کہے گا نہیں بیوقوف آدمی خفتی ہو گیا، لگتا ہے مینٹل ڈسٹرب ہے۔ ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی شادی کی دعوت دینی ہے، آپ کے گھر میں کتنے ممبر ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے 4 ہم ہیں اور 5واں میرا کتا ہے۔ ہم کو یہ عجیب لگ رہا ہے، ہم اپنی زندگی میں اگر اس کو دیکھیں تو بڑا عجیب سمجھ میں آتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پر اللہ تعداد انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا اور اللہ کا اگر وہ 3 ہے تو چوتھا کتا ہے، اگر 5 ہے تو چھٹا کتا ہے، اگر 7 ہے تو 8واں کتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھا تھا اسی لیے وہ پتھر کھایا، اللہ کے ولیوں کا ڈر نہ چھوڑا، استقامت کے ساتھ بیٹھا رہا اور خدمت کرتا رہا۔ تو جب اللہ نے دیکھا کہ اس نے میرے اولیاء کو نہیں چھوڑا، اس نے میرے ولیوں کو نہیں چھوڑا، جب یہ کتا ہو کر میرے محبوب کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو میں رب ہو کر کیسے چھوڑ دوں؟ واہ 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 واہ، کیا بات! میں رب ہو کر کیسے چھوڑ دوں؟ تو جہاں جہاں اصحاب کہف کا ذکر آیا وہیں وہیں ان کے کتے کا ذکر آیا۔ اللہ کو اصحاب کہف کے کتے کے انداز سے کتنی محبت ہو گئی، اور آگے یہیں پر بس نہیں کیا اللہ نے پورے مضمون میں اصحاب کہف کے ذکر کے ساتھ ساتھ کتے کو بھی داخل کر دیا۔ پورے مضمون فرمایا، پورے مضمون میں اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا بھی کیا ہو گیا؟ ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا کہ یہ جو کتا ہے جو کہ صحبت اس کو حاصل تھی اللہ کے ولیوں کی، تو جب اللہ کے ولیوں کی کسی کو صحبت حاصل ہو جاتی ہے، جب اللہ کے ولیوں کی کسی کو صحبت حاصل ہو جاتی ہے تو جو فیض اتر رہا ہوتا ہے اس کا صدقہ اسے بھی ملتا ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا خواجہ کا صدقہ عطا کر دے، غوث کا صدقہ عطا کر دے، تاج العارفین کا صدقہ عطا کر دے، بزرگان دین کا صدقہ عطا کر دے۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ فیضان باری تعالیٰ ہے۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ فیضان باری تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کو اس کتے پر کتنی دلچسپی، اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی ذکر کیا کہ
کہ وہ کتا جو میرے محبوب کی خدمت کے لیے معمور ہو گیا تھا وہ کیسے بیٹھا تھا. اللہ نے قرآن میں اس کو بھی ذکر کیا. قرآن تو بلاغت کی چیز ہے. قرآن میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں ہے. امام صاحب ہے فضول چیزیں قرآن میں ہے. اللہ مضمون میں وہی رکھتا ہے جو ضرورت کی چیز ہو. فضول چیزوں کو وہ بیان نہیں کرتا. تو پھر کتے کے بیٹھنے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیع. اللہ کو کتے کے بیٹھنے کے انداز پسند آ گئے. اللہ نے کہا وہ جو کتا بیٹھا تھا دروازے پر دہلیز پر یوں بیٹھا تھا, اپنے دونوں پیر کو اس طرح کھول کر بیٹھا تھا. اب یہ بھی بات عقل میں آنے والی نہیں. کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی کوئی بیان کرتا ہے. آپ لوگ بھی کتا پالتے ہوں گے, پالتے ہیں نا. بہت سارے لوگوں گھر میں کتا ہوگا. تو کبھی آپ لوگوں نے اپنے کتے کے بیٹھنے کے طریقوں کو دیکھا ہے, غور کیا ہے؟ آپ سے اگر سڈنلی ہم پوچھ دیں کہ آپ کا کتا کیسے بیٹھتا ہے تو آپ کہیں بیوقوف آدمی. کوئی کتے کے بیٹھنے کی چیز کو بھی پوچھتا ہے کہ کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ یہ سوال کرنے کی چیز ہے نہیں ہے. پر اللہ نے کیوں کیا؟ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیع. ان کا کتا اس طریقے سے بیٹھا ہوا تھا دہلیز پر. اللہ کو اس کے بیٹھنے کی ادا اتنی پسند آ گئی تو سوچئے وہ تو کتا تھا جو در پر بیٹھا تھا. اللہ کو اس کتے کے بیٹھنے کی ادا اتنی پسند آئی تو اس محبوب کی جو وہاں پر لیٹا ہوا ہے اس کی ادا کتنی پسند آتی ہوگی. اسی لیے تو سورج کو موڑ دیا تھا. اسی لیے تو سورج کو موڑ دیا تھا. اے سورج تیرا بدلنا مجھ پر آسان ہے مگر میرے محبوب کو تکلیف پہنچے یہ میرے لیے مشکل ہے. یہ ہے اللہ کے ولیوں کا معاملہ کہ اللہ اپنے محبوب بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے تقدیر بدل دیتا ہے. اس کے لیے تقدیر بدل دیتا ہے. اور وہ کتا جو بیٹھا تھا, یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کتا چونکہ گیا نہیں, بیٹھا رہا, صحبت اختیار کیا. اللہ نے کہا یہ ایک پہلا مضمون. اللہ نے بندے سے کہا ہے بندے تم نے ابھی کتا کے بارے میں سنا, تم نے اس کی محبت کو دیکھا, تم نے اس کی استقامت کو دیکھا, تم نے اس کی خدمت کو دیکھا, کس طرح وہ میرے اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑا رہا اور نسبت قائم رکھی. اس پر میرے انعام کو بھی دیکھا کہ 309 سال تک وہ سلامت رہے تو یہ کتا بھی سلامت رہا. تم نے اس کو بھی دیکھ لیا, میرے فیض کو بھی دیکھ لیا, میرے انعام کو بھی دیکھ لیا. اب رکو, پہلا چیپٹر کلوز. اللہ دوسرا مضمون شروع کر رہا ہے. اللہ نے کہا ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھو اور دوسرا مضمون سنو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے لوگوں جس طرح وہ کتا اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھا رہا, چمٹا رہا, ان کے دہلیز پر پڑا رہا, بھاگا نہیں, اسی طرح اے لوگوں تم بھی اولیاء کرام کی صحبت سے چمٹ جاؤ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کیا معنی اس کا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اللہ حکم دے رہا ہے دوسرے مضمون میں. ابھی تم نے اس کو دیکھا کتے کو, وہ دربار سے چمٹا رہا. اے لوگوں تم بھی ان لوگوں کی صحبت میں چمٹ جاؤ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اپنے آپ کو ان کی دہلیز سے ان کی مجلس سے لپٹا لو, جم کر بیٹھے رہو. ان کے مجلس میں جم کر بیٹھے رہو. اللہ کس کے مجلس میں؟ اللہ نے فرمایا یدعون ربہم, جو بالغداۃ والعشی, جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ان اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھو کیونکہ انہی کی صحبت میں تو اللہ کی بارش ہوتی ہے, انعام کی بارش ہوتی ہے, تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور نوازش و برکات انہیں حاصل ہوتی ہے. جب تم بیٹھو گے تو تمہارے قلب کی صفائی ہوگی, تمہارے من کا تزکیہ ہوگا, تمہارے قلب کا تزکیہ ہوگا. چونکہ یہ جو دل ہے نا دنیاوی علائشوں کو لے کر بیٹھا ہے. یہ دل دنیا کی طرف پڑا رہتا ہے, دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے. آگے فرما رہا ہے اسی آیت میں وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اور صرف ان کی مجلس میں بیٹھو ہی نہیں, وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, ان کے چہرے کو تکتے رہو. صرف بیٹھو مت, ان کے مکھڑے کی زیارت کرتے رہو. اے اللہ ان کے مکھڑے کی زیارت کیوں کریں؟ اگر زیارت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا
تريدوا زینت الحیات الدنیا، اگر زیارت نہیں کرو گے، ان کے دربار سے بھاگو گے، ان کی صحبت کو چھوڑو گے، ان سے منہ موڑو گے، تو دنیا کی محبت اور دنیا کی زینت تمہارے قلب میں آ جائے گی۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی زینت تمہارے قلب میں آ جائے گی اور تم دنیا کے ہو کر رہ جاؤ۔ بچنا چاہتے ہو اس دنیا سے اور ان کی آلائشوں سے اور اس کی زینت سے، تو بزرگوں کی صحبت اختیار کرو، خانقاہوں سے جڑ جاؤ، تصوف سے جڑ جاؤ۔ جب ان کے بارگاہ میں رہو گے اور ان کی صحبت اختیار کرو گے تو وہ اللہ والے تمہارے دل کو دنیا کی محبت سے ہٹا کر کے آخرت اور اللہ کی محبت میں لگا دیں گے۔ تمہارے دل کو دنیا کی محبت سے ہٹا کر آخرت اور اللہ کے دیدار کی طرف لگا دیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔